اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وربما جاء فی الشعر بغیر فصل كقوله علموا ان یؤملون الی آخرہ۔ بحث ہو رہی تھی ان مخففہ کے بارے میں کہ جب یہ مخففہ ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ مصنف نے کہا کہ اس کو عمل دینا واجب ہے، لیکن اس کے اسم اور خبر کے لیے چند شرائط ہیں۔ ان کا خلاصہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ اسم کے لیے 3 شرائط ذکر کیے کہ اس کا اسم ضمیر ہو، ظاہر نہ ہو۔ پھر دوسری شرط ذکر کی کہ وہ جو اسم ضمیر شان ہو، کوئی اور ضمیر نہ ہو۔ تیسری شرط جو ہے ذکر کی کہ وہ محذوف ہو، اسم مذکور نہ ہو، یعنی چاہے وہ ضمیر ہی ہو لیکن محذوف ہو۔ یہ تھے اسم کے شرائط خلاصتاً، جس کو ہم نے ذکر کیا اور تفصیلاً ذکر کر دیا تھا پچھلے درس میں۔ اس کے بعد کہا کہ خبر کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ خبر جملہ ہوگی، مفرد نہیں۔ پھر وہ جملہ یا تو اسمیہ یا فعلیہ، یعنی وہ خبر جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی۔ اگر وہ جملہ اسمیہ ہو تو اس کے لیے کوئی شرط ذکر نہیں کی، لیکن اگر فعلیہ ہو تو پھر اس کے 2 قسم بنائے۔ یا تو اس جملہ فعلیہ والا فعل جامد ہوگا یا متصرف۔ جامد کے لیے کوئی شرط ذکر نہیں کی، لیکن اگر متصرف ہو تو پھر دیکھیں گے کہ وہ فعل کہ جو متصرف ہے وہ کلمات دعائیہ میں سے ہے یا کلمات دعائیہ میں سے نہیں ہے۔ اگر کلمات دعائیہ میں سے ہے تو فاصلہ نہیں لائیں گے۔ اگر کلمات دعائیہ میں سے نہیں ہے تو پھر 4 چیزوں کی ہم نے ذکر کیا کہ ان 4 چیزوں سے فاصلہ لائیں گے۔ ان سب کی کیا ہے تفصیل ذکر ہو گئی۔ آج کہتے ہیں کہ یہ قانون جو آپ نے بیان کیا کہ جو اس کی خبر ہے جملہ فعلیہ ہو اور فعل متصرف ہو، اور فعل متصرف کلمات دعائیہ نہ ہو تو ہم فاصلہ لائیں گے۔ ہم آپ کو آج ایک شعر میں مثال پیش کرتے ہیں کہ جس میں اس شاعر نے جو شعر ذکر کیا ہے، اس شعر میں آپ دیکھیں گے کہ ان مخففہ کی جو خبر ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، فعل متصرف ہے اور کلمات دعائیہ میں سے نہیں ہے۔ تو قانون کیا ہے کہ وہاں فاصلہ آنا چاہیے، لیکن یہاں پر نہیں آیا۔ یہی چیز ذکر کر رہے ہیں۔ وَرُبَّمَا جَاءَ فِي الشَّعْرِ بغیر فصل، کبھی کبھار شعر میں آتا ہے یہ ان، لیکن اس کے اور اس کے خبر کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے، کہ قول ہی جس طرح یہ قول ہے شاعر کا کہ علموا ان یؤملون فجادوا قبل ان یسألوا باعظم سؤال۔ یہاں پر دیکھیے شاید مثال یہاں پر اس میں ہے کہ ان یؤملون، یہ یؤملون یہ اس کے لیے خبر ہے ان کے لیے، یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل متصرف ہے، کلمات دعائیہ میں سے بھی نہیں ہے، پھر بھی اس ان اور اس خبر یؤملون کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں لایا گیا۔ اور دوسرا یہ بھی بن سکتی ہے ہماری اگلی مثال کہ ان یسألوا، یہ بھی شاید مثال بن سکتی ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ کوئی بھی ان کے درمیان فاصلہ نہیں لایا گیا، حالانکہ یہاں پر دیکھیں وہ سارے فاصلے والے شرائط موجود ہیں، یعنی فعل متصرف ہے، کلمات دعائیہ نہیں ہے، پھر بھی کیا ہے فاصلہ نہیں آیا۔ یعنی آج کی گویا کہ بحث یہاں سے دیکھیں کہ یہاں پر فاصلہ نہیں آیا ہے، جملہ فعلیہ ہے، کلمات دعائیہ میں سے نہیں ہے، پھر بھی فاصلہ نہیں آیا ہے۔ علموا ان یؤملون فجادوا، وہ جانتے ہیں کہ ان کو دیا جائے گا، اچھا پس ان کی طرف سے سخاوت ہوئی، فجادوا ان کی طرف سے سخاوت ہوئی، قبل ان یسألوا قبل اس کے کہ وہ سوال کرتے، باعظم سؤال سوال کرنے سے بھی بڑھ کر زیادہ، یعنی اگر وہ سوال کرتے تو اتنا زیادہ ان کو نہیں ملتا اگر جتنا انہوں نے سوال نہیں کیا اور ان کو عطا کیا گیا ہے۔
یہاں پر شاید مثال واضح ہے. آگے چلتے ہیں کہ وَرُبَّمَا جَاءَ اسم ان فی ضرورت شعر مصرحا به غیر ضمیر شان. جو اسم کے لیے ہم نے شرائط ذکر کیے تھے ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس اسم کو ضروری ہے کہ آپ ضمیر لائیں اور ضمیر بھی ضمیر شان ہونی چاہیے. فرمایا کہ ضمیر شان آنا ضروری نہیں ہے شعر میں. ہم آپ کو مثال پیش کرتے ہیں. اور آپ نے کہا تھا کہ اس کی جو خبر ہے وہ جملہ ہوگی، لیکن ہم یہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی خبر کا جملہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے شعر کے اعتبار سے، یعنی ضرورت شعری کی وجہ سے. ربما جاء اسم ان، کبھی کبھار اسم ان فی ضرورت شعر، ضرورت شعری کی وجہ سے مصرحا بہی، کہ وہ مصرح ہوتا ہے یعنی مذکور ہوتا ہے، مصرحا بہی جس کی تصریح کی گئی، غیر ضمیر شان، وہ ضمیر شان نہیں ہوگا. یعنی وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ جو اس کا اسم ہے، یعنی تین چیزیں ہم نے ذکر کی تھی نا اسم کے لیے، کہ وہ اسم ہو، اس کا جو اسم ہے وہ ضمیر ہو ایک، ضمیر شان ہو دو، کہ اور وہ ایک شرط کہ ہم نے جو خبر کے لیے بیان کی تھی کہ وہ خبر جملہ ہو. اب ان سب کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں. پہلی کہ فی ضرورت شعر، ضرورت شعر میں کیا ہوگا؟ مصرحن، اس کا اسم مصرح ہوگا، مصرحن بھی یعنی مذکور ہوگا، محذوف نہیں ہوگا. ایک غیر ضمیر شان، ضمیر بھی ہوگا لیکن ضمیر شان بھی نہیں ہوگا. یعنی آپ نے کہا تھا محذوف ہوگا، ہم دیکھیں گے مذکور ہے. ایک آپ نے کہا تھا ضمیر شان ہوگا، ہم دکھائیں گے کہ ضمیر شان آپ نے کہا نہیں ہوگا، ہم دکھائیں گے کہ ضمیر شان ہے. یہ کیا ہے؟ مصرحن غیر ضمیر شان. یعنی دوبارہ اس کا خلاصہ ذکر کریں تاکہ مخلوط مطلب نہ ہو جائے. آپ نے کہا تھا کہ اس کا جو اسم ہے وہ محذوف ہوگا، ہم ذکر کریں گے شعر میں، دیکھیں گے آپ. آپ نے کہا تھا کہ اس کے لیے جو اسم ہو وہ ضمیر شان ہو، کوئی اور ضمیر نہ ہو، ہم دکھائیں گے کہ یہاں پر ضمیر شان نہیں ہے، کوئی اور ضمیر ہے. اچھا، اور آپ نے کہا تھا کہ اس کی خبر کیا ہے؟ جملہ. ہم دکھائیں گے کہ جملہ نہیں بلکہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، اور مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے، دونوں. اور یہ دونوں ایک ہی مثال میں پیش کریں گے. دیکھیے گا اس عبارت کو حل کرتے ہیں. وَرُبَّمَا جَاءَ اسْمُ ان، کبھی کبھار اسم اس کا بھی آ جاتا ہے، یعنی ذکر ہو جاتا ہے کس کا؟ ان کا. فی ضرورت شعر مصرحا بہ، تصریح کے ساتھ یعنی مذکور ہوتا ہے، غیر ضمیر شان. آپ نے کہا تھا ضمیر شان ہونا چاہیے لیکن وہ ضمیر شان نہیں ہوگا، کوئی اور ضمیر ہوگا. فیأتی، پھر اس فیأتی خبر ہوا، پھر اس ان کی خبر لائی جائے گی. یعنی جب ان کا جو اسم ہے ذکر ہوگا اور ضمیر شان بھی نہیں ہوگا تو اس کی خبر کو لایا جائے گا. حین اس صورت میں، اس صورت میں یعنی جب آپ اس کے اسم کو ذکر بھی کریں گے اور ضمیر شان بھی نہیں لیں گے تو اس وقت یہ خبر کیا ہوگی؟ مفردن و جملتن. مفرد بھی ہو سکتی ہے اور جملہ بھی، دونوں ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جملہ ہو، مفرد بھی جملہ بھی. وقد اجتمع فی قولی، اور دونوں جمع ہو جاتی ہیں اس شاعر کے اس قول میں. کیا دونوں جمع ہو جاتی ہیں؟ یعنی خبر مفرد بھی آئی ہے اور خبر جملہ بھی ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس کا اسم ذکر ہوا ہے ان کا، اور دوسرا یہ کہ وہ جو اسم ذکر ہوا ہے وہ ضمیر شان نہیں ہے بلکہ کوئی اور ضمیر ہے. دیکھیے گا اس شعر میں، بِأَنَّكَ رَبِيعٌ وَغَيْثٌ مَرِيعٌ وَأَنَّكَ هُنَاكَ وَأَنْكَ هُنَاكَ تَكُونُ ثِمَالًا. بِأَنْكَ، انکا نہیں بلکہ بِأَنْكَ رَبِيعٌ. یہاں پر دیکھیں کہ اس ان کا جو اسم ہے کاف ضمیر، وہ ذکر ہوا ہے، ضمیر شان نہیں ہے، ذکر بھی ہوا ہے. جب یہ ضمیر شان بھی نہیں ہے، ذکر بھی ہوا ہے، تو پھر کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ اس کی خبر مفرد جملہ دونوں ہو سکتے ہیں. ربیعٌ اس کی خبر ہے اور وہ مفرد ہے. یہ ایک مثال بن گئی. اور دوسری مثال اسی شعر میں دیکھیں کہ وَأَنْكَ هُنَاكَ تَكُونُ ثِمَالًا. وَأَنْكَ، ان یہ کا جو ہے کاف، یہ ضمیر غیر شان ہے اور یہ اس کے لیے اسم ہے، ذکر ہے. ہونا کا تکون ثمالًا، یہ پورا جملہ کیا ہے؟
خبر ہے پورا جملہ. یعنی پہلی مثال میں بے ان کے ربی ان میں ربی مفرد ہے اس کی خبر، اور دوسری میں ان کے ہونا کا تکون و ثمالہ میں یہاں پر ہونا کا تکون و ثمالہ پورا جملہ کیا ہے اس کے لیے خبر واقع ہوا ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ ایک جو شرط تھی وہ اس میں نہیں ہے کہ ان کا اسم ذکر نہ ہوگا اور یا کہ وہ ضمیر شان ہوگا. یہاں پر ذکر بھی ہوا ہے اور ضمیر شان بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کی خبر مفرد جملہ دونوں ہو سکتی ہیں. کہ بے ان کا ربیع و غیث مریع و ان کا ہونا کا تکون الثمالہ. تم بہار رہے ہو، تم بہار ہو، تم بہار ہو. وغیث مریع یعنی اور بارش ہو. تم بہار ہو، ربی کہتے ہیں بہار کو. وغیث مریع اور کیا ہو؟ بارش ہو. وانک اور آپ کیا ہو؟ ہونا کا تکون الثمالہ تم وہاں پر کیا تھے؟ تیز بارش تھے. یعنی تم وہاں پر بھی تیز بارش ہو. یہ ایک شاعر نے کسی سخی انسان کی مدح میں یہ شعر کہا ہے، اور اس کو کہا ہے کہ آپ جو ہو، آپ کی جو جود و سخا ہے، اس کا کیا ہی کہنا ہے کہ یہ جود و سخا، یہ کرم آپ کا چلتا رہتا ہے محروموں کے لیے، اور یہ تیز بارش کی طرح یہاں وہاں ہر جگہ آپ کا ہوتا ہے. اس کے بعد جب ان کی بات ختم ہوئی تو اب کأن، اگر کأن بن جائے، یعنی کأن اگر مخففہ ہو کر کأن بن جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کأن المخففۃ من الثقیلہ واما کأن فتعمل ویقل ذکر اسمها ویفصل الفعل منها باللم او قد. کہا کہ اگر کأن مخففہ ہو جائے، یعنی کأن سے کأن بن جائے تو فتعمل، تو یہ عمل کرے گی. کأن یہ عمل کرے گی اور اس کو عمل دینا واجب ہے. نیچے تشریح کریں گے. وَيَقِلُّ ذکر اسمہ، اس کے اسم کو ذکر کرنا. وَيَقِلُّ ذکر اسمہا، کہ اس کے اسم کو ذکر کرنا کم ہے. وَيُفْصَلُ الْفِعْلُ مِنْهَا، اور جو فعل ہے، یہ کون سا فعل ہے اس کی انشاءاللہ تشریح کریں گے. یعنی جو خبر ہوگی اس کے لیے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی خبر کیا، اور اس کا ان کے درمیان فاصلہ لایا جائے گا لم اور قد کے ذریعے. شرح میں دیکھیں کہ اذا خففت کأن، کہ اگر کأن مخفف ہو جائے یعنی کأن بن جائے، وجب اعمالها، تو اس کو عمل دینا واجب ہے. کما یجب اعمال ان، جس طرح ان کو عمل دینا واجب تھا جب وہ مخفف بن جائے تو کأن بھی اسی طرح ہے. لیکن ایک فرق ہے، ولیکن ذکر اسمها اکثر من ذکر اسم ان. لیکن ایک فرق ہے، ہم نے کیا کہا تھا وہاں ان میں کہ اس کا اسم محذوف ہوگا. پھر کچھ مثالیں ہم نے دیکھی یا جہاں اس کا اسم مذکور تھا، اور یہ بھی ہم نے یہاں بھی کہتے ہیں کہ اس کا جو اسم ہے وہ ذکر نہیں ہوگا بلکہ محذوف ہوگا. لیکن کہیں کہیں پر یہ بھی اس کا ذکر بھی، اس کا اسم بھی ذکر ہو سکتا ہے. فرمایا کہ اس میں اور ان میں ایک ہی فرق ہے کہ اس کا جو اسم ہے اس کے ذکر ہونے کی جو نسبت ہے وہ ان کے اسم سے بہتر ہے یا زیادہ ہے. یعنی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا اسم بھی معذوف ہوتا ہے، کأن کا بھی معذوف ہوتا ہے، لیکن جو کأن کا اسم ہے جتنا مذکور ہوتا ہے اتنا ان کا اسم مذکور نہیں ہوتا ہے. یعنی جو نسبت ہے وہ کأن کے اسم کے مذکور ہونے میں زیادہ ہے. کأن کا اسم بھی معذوف ہوتا ہے، وہ بھی معذوف ہوتا ہے، لیکن ذکر جو ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ کأن کا زیادہ ہوتا ہے، ان کا کم ہوتا ہے. اچھا، ولیکن ذکر اسمیا، لیکن جو اس کا اسم ہے اس کا ذکر کرنا اکثر یہ زیادہ ہے من ذکر اسم ان کے اسم کے ذکر کرنے سے. اور ایک اور بات کا بھی فرق ہے اس میں اور کأن میں، اور کأن میں اور ان میں. وہ کیا ہے کہ ہم نے وہاں کیا کہا تھا کہ اس کا اسم کیا ہونا چاہیے؟ ضمیر شان ہونا چاہیے. اور ایک تو ضمیر لیکن دوسرا ضمیر شان. یہاں کہتے ہیں کہ اصلا ضمیر ہونا شرط ہی نہیں ہے. ضمیر شان یا ضمیر یہ دونوں جو شرط تھی یہاں پر کوئی شرط نہیں ہے. ضمیر بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے، اگر ظاہر ہو تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ولا یلزم ان یکون ضمیرا،
کہ ضروری نہیں کہ اس کا جو اسم ہے وہ ضمیر ہو، بلکہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، یعنی اسم ظاہر اس کے لیے اسم بن سکتا ہے ضمیر کے علاوہ۔ اور ضمیر بھی مثلا بن جائے تو یہ بھی شرط نہیں لگائیں گے کہ وہ ضمیر شان ہو، غیر شان ہو، کوئی بھی اس کے لیے اسم بن سکتا ہے۔ قال الشاعر، شاعر نے کہا، وَيَوْمًا تُوَافِينَا بِوَجْهٍ مُقَسَّمٍ كَأَنْ ظَبِيَّةً تَأْتُو إِلَى وَارِكِ السَّلْمِ۔ یہاں پر شاہد مثال كَأَنْ ظَبِيَّةً تَأْتُو إِلَى وَارِكِ السَّلْمِ، كَأَنْ کے لیے جو اسم ہے وہ ظبیتن ہے، تَأْتُو إِلَى وَارِكِ السَّلْمِ یہ اس کے لیے خبر ہے۔ یہ مصنف کی یعنی وہ ترکیب کے مطابق ہے، لیکن اس کی اور جو ہے وجوہات وہ اس کو پیش کرتے ہیں آگے جا کر، خود مصنف اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کہا کہ وَيَوْمًا تُوَافِينَا بِوَجْهٍ مُقَسَّمٍ، ایک دن میری محبوبہ سے ملاقات ہوئی، لیکن وہ جو ملاقات ہوئی اس کی کیا ہے، بے وجہ مقسم، بے وجہ مقسم یعنی حسین چہرے کے ساتھ، کأن ظبیتن کہ جیسے کہ ہرنی ہو، تأتو الی وارک السلم ایسی ہرنی کہ جس نے اپنی گردن دراز کی ہو سلم درخت کے پتوں کی طرف، یعنی وہ ہرنی کے جب وہ پتے کھاتی ہے کسی درخت کے تو گردن دراز کرتی ہے، تو اس طرح اپنی محبوبہ کی وہ تعریف کر رہے تھے شاعر کہ میں نے اس کو دیکھا جب وہ ہمارے پاس آئی تو میں نے ان کی طرف نظر کی کہ وہ اس کی جو گردن تھی اس طرح تھی کہ جب اس کی صفت یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہے اس طرح تھی کہ اس کا جو چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی جو گردن تھی اس طرح ہمیں دکھائی دی کہ وہ جو ہرنی کی گردن ہوتی ہے جب وہ درخت کے پتوں کو کھا رہی ہوتی ہے اس طرح اس کی دراز گردن جس طرح ہوتی ہے تو وہ بھی اس کی اس طرح ہی تھی۔ اچھا، یہ تو یہاں تک مثال ہو گئی، لیکن مصنف آگے جو اختلاف ہے اس میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ یروا بنسب غبیتن علی انہا الاسم والجملۃ بعدہا صفت والخبر محذوف۔ فرماتے ہیں کہ روایت کی گئی ہے کہ آپ ضبیتن کو نسب پڑھیں اس بنیاد پر کہ علی انہا الاسم یہ اسم ہے کأن کے لیے ایک، ٹھیک، والجملۃ بعدہا صفت لیکن جو بعد میں تأتو الی وارک السلم اس کو خبر نہ بنائے بلکہ یہ پورا جملہ صفت قرار دیں ضبیہ کے لیے، ٹھیک ہے، والجملۃ بعدہا جو ضبیہ کے بعد جملہ ہے اس پورے کو کیا قرار دیں، صفت قرار دیں۔ کس کے لیے صفت؟ اس ضبیہ کو، یعنی ضبیہ اسم بھی بنائیں اور اس کو موصوف بھی بنائیں ایک، اور اس کا جو بعد میں خبر ہے وہ جو خبر نہ بنائیں کہیں بلکہ اس کو کیا کہیں، یہ صفت ہے۔ پھر ہم پوچھیں گے کہ اس کی خبر کہاں ہے؟ اگر ضبیتن اسم ہوگا تأتو الی وارک السلم یہ پورا جملہ آپ کہہ رہے صفت بنائے ضبیہ کے لیے تو صفت موصوف بن کے کوئی ایک ہی چیز بنتے ہیں، یہ اسم ہوا مثلا ضبیہ اور موصوف یہ اس کی صفت، تو خبر کہاں ہے؟ فرمایا والخبر محذوف، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر خبر آپ محذوف مانیں، یعنی اصل جملہ اس طرح بنائیں، اے کأن ضبیتن آتیتن ہاذہ المرأۃ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ تأتو الی وارک السلم کو گویا کہ ایک لفظ میں کہیں، آتیتن کہیں، تأتو الی وارک السلم کو پورے جملے کو اس میں تبدیل کیا آتیتن، ٹھیک ہے، کأن یہ حروف مشبہ الفعل، ضبیتن اس کے لیے اسم اور موصوف، آتیتن اس کے لیے صفت، ہاذہ المرأۃ یہ خبر تھی جو محذوف ہو گئی ہے، وہ اس طرح کہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح جو روایت کی گئی اگر اس طرح ہم پڑھیں تو پھر کیا ہوگا، فَيَكُونُ عَلَىٰ عَكْسِ تشبیہ، پھر یہ تشبیہ کے الٹ ہوگا، تشبیہ کے الٹ ہوگا، یعنی پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو خاتون ہے اس کی جو گردن ہے وہ اس ہرنی کی گردن کی طرح ہے، بلکہ الٹ ہوگا کہ اس گویا کہ شاعر نے ہرنی کو دیکھا اور ہرنی کو دیکھ کے کہا کہ ہاں اس ہرنی کی جو گردن ہے بالکل اسی طرح ہے جس طرح میری محبوبہ کی گردن ہے، یعنی الٹ ہو جائے گی تشبیہ، اور اس کو کہا جاتا ہے تشبیہ معکوسی،
اس لیے مصنف نے کہا کہ فیکون علی عکس تشبیہ، پھر یہ تشبیہ کے الٹ ہو جائے گا. یعنی پھر اس کا کیا ترجمہ بنے گا؟ اگر تشبیہ معکوسی یا جو عکس تشبیہ ہے، اس کا معنی کریں جس طرح انہوں نے کیا کأن ظبیتن عاتیتن حاضل مرا، یعنی پھر ترجمہ اس طرح ہوگا اس کا کہ وہ ہرنی جس نے اپنی گردن دراز کی ہے، وہ ہرنی اس عورت کی طرح ہے جو اس کی محبوبہ تھی. عکس تشبیہ اس طرح ہوگا. ایک یہ روایت، ایک اور بھی روایت کی گئی ہے، یعنی ایک اور بھی کیا قول بیان کیا گیا ہے، او کأن مکانہا ذبیتن علی حقیقت التشبیہ. فرماتے ہاں کہ یہاں پر تشبیہ حقیقی بھی ہو سکتی ہے. تشبیہ حقیقی وہ کس طرح ہے کہ آپ اس عورت کی جگہ پر کیا رکھیں؟ جب ہرنی کو رکھیں. او کأن مکانہا ذبیتن، یعنی گویا کہ یہ جو اس کی جگہ پر ہے، یعنی اس خاتون کی جگہ، مکان ہے یعنی اس وہ جس کی طرف، یعنی حاضر مرا، اس عورت کی جگہ پر رکھا جائے ذبیتن کو علی حقیقت تشبیہ، تشبیہ کی حقیقت کی بنیاد پر. وہ کس طرح ہوگا کہ جب یہ کہیں کہ یہ جو خاتون ہے وہ ہرنی کی طرح ہے، کأن مکانہا، کہ جب جیسے کہ رکھا گیا ہو اس عورت کی جگہ پر ذبیتن کو علی حقیقت تشبیہ، تشبیہ کے حقیقت بنیاد پر. یعنی یہاں پر دیکھیں کہ دو قسم کی تشبیہ ہے ہمارے پاس. ایک ہے تشبیہ حقیقی، دوسری ہے تشبیہ معکوسی. تشبیہ حقیقی یہ ہے کہ ہم اس خاتون کو تشبیہ دے اس ہرنی کے ساتھ، یہ تشبیہ حقیقی ہے. اس کے لیے اور بھی مثال پیش کریں گے. اور تشبیہ معکوسی کیا ہے کہ اس ہرنی کو تشبیہ دے اس خاتون سے. ٹھیک، فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا جو مشبہ بہی ہے، اگر آپ اس خاتون کو بنائیں اور مشبہ اس ہرنی کو بنائیں تو پھر الٹ بھی کریں گے تو پھر بھی درست ہو سکتی ہے ہماری مثال. انشاءاللہ نیچے ہم یہاں اس کو ختم کر کے پھر ایک مثال پیش کریں گے جس سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. وَيُرْوَى بِرَفْعِهَا عَلَى حَذْفِ الْاسْمِ اے کأنہا ذبیتن. اور ایک تیسرا قول بھی ہے کہ آپ اس ذبیت کو کیا پڑھیں؟ رفع کے ساتھ، یعنی ذبیتن پڑھیں، ذبیتن، تن نہ پڑھیں. پھر کیا ہوگا کہ اس کو ذبیتن کو خبر قرار دیں کأن کے لیے، اور اس کا جو اسم ہے اس کو محذوف مانیں، جس طرح ان کا اسم محذوف ہوتا تھا. وَيُرْوَى بِرَفْعِهَا، اور رفع کے ساتھ کی کیا ہے روایت کی گئی ہے. یعنی ایک قول تیسرا یہ ہے علی حذف الاسم، یعنی پھر اس کا اسم کہاں ہے؟ کہا کہ اس کا جو اسم ہے وہ محذوف ہے. اچھا، اسم محذوف ہے. پھر اس طرح بنے گا کأنہا، یعنی کأنہا ذبیتن، کأن حروف مشبہ فعل، ہا اس کے لیے جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ اسم، اور ذبیتن اس کے لیے خبر. اس تشبیہ معکوسی اور حقیقی سمجھنے کے لیے ہم ایک اور مثال پیش کرتے ہیں تاکہ انشاءاللہ واضح ہو جائے. ھذا الرجل کالاسد، یہ مرد شیر کی طرح ہے. جب بھی تشبیہ دی جائے تو مشبہ، مشبہ بہی اور وجہ شباہت کا ہونا ضروری ہے. یہ تین چیزیں ہیں، مشبہ، مشبہ بہی اور وجہ شباہت. تینوں کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں ہم کہ مشبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو تشبیہ دی جائے، مشبہ یعنی جس کو تشبیہ دی جائے اس کو کہتے ہیں مشبہ. اور مشبہ بہی یعنی جس کے ساتھ اس کی تشبیہ دی جائے. اور وجہ شباہت یہ ہے کہ اس چیز کو اس چیز کے ساتھ جو شباہت دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے. جیسے ھذا الرجل کالاسد، یہ مرد اسد کی طرح ہے، تو رجل کیا ہے؟ مشبہ، اسد ہے مشبہ بھی. یہ رجل، یہ مرد شیر کی طرح ہے. تو پہلے ہم دیکھیں کہ یہاں پر مشبہ کون ہے؟ وہ ہے رجل. اور اسد کیا ہے؟ یہ مشبہ بھی. وجہ شباہت مثلا شجاعت، کہ جس طرح یہ مرد شجاع ہے تو شیر بھی کیا ہے؟ شجاع ہوتا ہے. لیکن ایک قانون ہے تشبیہ دیتے وقت، یہ یاد رکھیں کہ جب آپ تشبیہ دیں وجہ تشابہ کو بھی دیکھیں، ساری چیزوں کو دیکھیں، لیکن ایک قانون یہ ہے کہ تشبیہ حقیقی
تب ممکن ہوگی، یعنی تشبیہ حقیقی تب ہو سکتی ہے جب مشبہ بھی زیادہ قوی ہو، اس میں جو وجہ شباہت ہے وہ زیادہ قوی ہو مشبہ سے۔ غور کریں، تشبیہ حقیقی تب ہوگی جب مشبہ بہی میں کیا ہے، جو وجہ شباہت پائی جاتی ہے وہ زیادہ ہو مشبہ کی بنسبت۔ یعنی اگر ہم یہاں شجاعت کی بات کرتے ہیں تو شجاعت زیادہ پائی جاتی ہو شیر میں جو کہ مشبہ بہی ہے، اس رجل کی بنسبت کے جو مشبہ ہے۔ تو یہ کیا ہے، ہم یہ کہیں کہ یہ مرد شیر کی طرح ہے، تو یہاں پر مرد کیا ہے، رجل کیا ہے، مشبہ، اور یہ اصل کیا ہے، مشبہ بھی۔ تو ضروری ہے کہ یہ تب ہوگا کہ جب واقعاً اس شعر میں زیادہ شجاعت پائی جاتی ہے، وجہ تشابہ اس میں زیادہ پائی جاتی ہو۔ وَإِلَّا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو شعر ہے فلاں مرد کی طرح ہے، ممکن ہے کسی وجہ سے یہ کہنا درست ہو، لیکن وہ پھر کیا ہے، اگر وجہ تشابہ درست نہ ہوگی تو وہ تشبیہ معکوسی کہلائے گی، تشبیہ حقیقی نہ کہلائے گی۔ تو ہمارے معنی نفی میں، ہمارے بحث میں بھی یہی ہے، جس طرح ہم نے کہا کہ یہ خاتون، آیا یہ خاتون کی گردن اس کی طرح ہے یا اس کی گردن کیا ہے، خاتون کی طرح ہے، یعنی ہرنی کی گردن خاتون کی طرح ہے یا خاتون کی گردن ہرنی کی طرح ہے۔ تو مصنف کے کہنے کے مطابق اگر دیکھیں تو یہ ہے کہ وہ جو خاتون کی گردن ہے اس کی تشبیہ دی جاتی ہے ہرنی کی گردن کی طرف، یعنی جو مشبہ بھی وہ ہرنی کو بنایا جاتا ہے۔ لیکن ایک جو روایت کی گئی تھی پہلے اس سے یہ لگ رہا تھا کہ گویا کہ اس طرح ہے کہ آپ تشبیہ معکوسی بنا رہے ہیں، جو گردن آپ جس کے ساتھ جو مشبہ بہی ہونا چاہیے تھا، یعنی جو ہرنی کی گردن، اس کو آپ مشبہ بہی کے بجائے کیا ہے، مشبہ بنا رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا، امید یہی ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ مُفْرَدًا، یہ تو تھی کہ جب اس کے لیے جو خبر ہو وہ جملہ فعلیہ ہو، تو یہ ساری چیزیں ہم نے ذکر کی۔ یہ ذکر کیا کہ یہاں پر جو اس کی خبر ہے اس کے درمیان کیا کیا اقوال پائے جاتے ہیں، اس شعر کی بات چل رہی تھی، وہ اس کی فعل کی آگے بات آ رہی ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ مُفْرَدًا أَوْ جُمْلَةً اسْمِيَّةً، اب ایک اور قانون ہے کہ اگر اس کی خبر مفرد یا جملہ اسمیہ ہو تو پھر کیا ہوگا، اور اگر فعل ہو تو پھر کیا ہوگا۔ اذا كان الخبر مفردا او جملة اسمیہ، اگر اس کی خبر مفرد ہو یا جملہ اسمیہ ہو، لم يحتج لفاصل، تو پھر فاصلے کی احتیاجی نہیں ہوگی، ہم فاصلے کے محتاج نہیں ہوگے۔ کب؟ جب اس کے لیے خبر مفرد ہو یا جملہ اسمیہ ہو، تو پھر اس کا ان اور اس کے لیے جو خبر ہے اس کے درمیان فاصلے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فالمفرد کو قول ہی، مفرد کی مثال پیش کریں، کأن زبیتن، جو مثال اوپر گزری، فی روایت من رفع، اس روایت کے مطابق جنہوں نے رفع کے ساتھ اس کو پڑھا ہے، وہ جو کہہ رہے تھے وَيُرْوَى بِرَفْعِهَا عَلَى حَذْفِ الْاسْمِ، اس طرح۔ اچھا، والجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ کی مثال پیش کریں، وصدر مشرق اللون کأن ثدیاہ حقان، یہ شعر کی ترجمہ کو چھوڑیں اس کو۔ یہ جو صدر لفظ ہے، بعض شعراء نے اس کو صدر لکھا ہے، بعض نے اس کو نحر لکھا ہے، بعض نے اس کو وجہ لکھا ہے، علی کل حال یہ شاید مثال ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کأن صدیاہ کان، یہاں پر کأن حروف مشبہ الفعل مخفف ہے، صدیاہ کان یہ مبتدا خبر، اس کے لیے جملہ اسمیہ خبر واقع ہوئے، اور یہاں پر کوئی فاصلہ نہیں آیا ہے، اس کأن اور اس کی جملہ اسمیہ جو خبر ہے اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں آیا ہے۔ اچھا، وَإِنْ كَانَ فِعْلًا وَجَبَ أَنْ يُفْصَلَ مِنْهَا إِمَّا بِلَمْ أَوْ قَدْ، کہ اگر جو اس کی خبر ہے وہ فعل ہو، یعنی جملہ فعلیہ اگر لائیں یا جملہ فعلیہ اور اس کے درمیان اگر کوئی فاصلہ ہے، ضروری ہے یا نہیں ہے، فرماتے ہاں دو چیزوں کا فاصلہ لانا ضروری ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِعْلًا، اگر اس کی خبر فعل ہو، وجب، تو پھر واجب ہے، جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہے، ان یفصل منہا، کہ فاصلہ لایا جائے، یعنی اس کا ان اور اس کی خبر کے درمیان، اما بلم، یا تو فاصلہ لم کی حساب سے لایا جائے گا، لم فاصلہ بنے گی، او قد، یا قد سے فاصلہ لایا جائے گا۔ فالاول سے مراد
یعنی جب فاصلہ لائیں ہم لم سے، کأن لم تغنا بالامس، یہاں پر دیکھیں تغنا بالامس یہ خبر ہے کأن کے لیے، یہاں پر لم فاصلہ واقع ہوئی ہے کأن اور اس کی خبر کے درمیان. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تغنا یہ فعل ہے. وقول شاعر وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.